گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ نعت شریف سے پہلے چند اشعار سماعت کریں۔ ہر مرض کا اتر گیا پانی، 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 میں نے زمزم کا جب پیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی، ہر مرض کا اتر گیا پانی۔ دیکھ کر حسن مصطفی کو، دیکھ کر حسن مصطفی کو، دیکھ کر حسن مصطفی کو، چاند کے منہ میں آ گیا پانی، چاند کے منہ میں آ گیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی۔ نعت شریف سماعت کریں۔ کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، کہیں نور کی
ہے بارش میں مدینہ جا رہا ہوں مجھے کوئی غم نہیں ہے میں مدینہ جا رہا ہوں مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی گردش زمانہ کوئی گردش زمانہ میرے سامنے نہ آئے جسے دیکھنی ہو جنت نہ مٹے گا یہ مسلمان نہ مٹے گا دین احمد نہ مٹے گا یہ مسلمان نہ مٹے گا دین احمد وہ چراغ کیا بجھے گا وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ تجلیوں کا مرکز جو ہے روضہ محمد وہ تجلیوں کا مرکز جو ہے روضہ محمد نظر آئے سبز گنبد نظر آئے سبز گنبد تو نصیب جاگ جائے جسے دیکھنی ہو جنت میری کاروان ہستی در مصطفیٰ پہ پہنچے میری کاروان ہستی در مصطفیٰ پہ پہنچے یہی آرزو ہے میری یہی آرزو ہے اپنی وہی میری موت آئے یہی آرزو ہے میری
میری موت آئے کہیں نور کی ہے بارش کہیں رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہماری یہ چوتھی نشست جو مختصر سے وقفے کے بعد پھر شروع ہو رہی ہے۔ نعت شریف آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد نصیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہم تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب کے لیے تاخیر ہو رہی ہے تو ہمارے وقت کو مکمل کرنا ہے اور اپنی جو نظام العمل ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں نعمت غیر مترقبہ کا یہ لفظ بھی اگر استعمال کروں تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ ہمارے درمیان انہی کے تربیت یافتہ، انہی کے مدرسے کے ممتاز عالم دین اور مایاناز استاذ حضرت مولانا محمد نصیر الدین قاسمی صاحب امام مسجد کنیز فاطمہ امیر پیٹ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہم سب کو اہل قرآن جیسا ایک جو اس وقت کا ابھرتا ہوا ایک فتنہ ہے اس سلسلے میں آپ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اللہ نے ہمارے اس علاقے کو، ہماری اس مسجد کو ختم نبوت کی نسبت پر اس کے ورکشاپ کی اجتماع اور اس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ کسی بھی مجلس کی اہمیت کا اندازہ اس کی نسبت سے ہوتا ہے۔ یہ ہماری مجلس، اس کی نسبت ختم نبوت سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام انسانوں سے، تمام ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ تم لوگ اسلام میں پورے طریقے پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی چند چیزوں کو ہم نے اپنا لیا، اسلام کی چند چیزوں کو ہم نے اختیار کر لیا اور بعض چیزیں ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی، بعض چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ جو آدھا طریقہ ہے یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو مبادیات اسلام ہیں، جو دین کے عقائد اور مہمات ہیں،
ان عقائد میں اگر کسی قسم کی کمی ہو جاتی ہے یا اگر کسی قسم کی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص اللہ کے نزدیک ایمان والا شمار نہیں ہوگا۔ بہت ہی احتیاط اور چوکنا رہنے والا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے بعض ایسے چور ہمارے ایمان کے اندر داخل ہو گئے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ اللہ کے نزدیک ہمارے ایمان کے غیر معتبر ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے صاف اس بات کا حکم دیا کہ ایمان میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسلام میں جیسے اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ کو بھی مانیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی حدیث رسول کو بھی مانیں۔ جیسے ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے ایسے ہی ہمارا ایمان حدیث کے اوپر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کو جو بولنے کی جو صلاحیت تھی، اللہ نے آپ کے بول کو اور آپ کے اقوال کو اور آپ کے ارشادات کو، اس کو بھی دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگر رسول کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات بھی دین اور شریعت کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اللہ جو وحی ان کے پاس بھیجتے ہیں وہ وحی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بول رہے ہیں وحی کے ذریعے بول رہے ہیں، اور وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام وحی متلو ہے اور ایک کا نام وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو کا مطلب وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، تو یہ وہ وحی ہے جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کے 30 پارے ہے، یہ وحی متلو ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کی جو دوسری قسم ہے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے جو زبان رسالت پر جاری ہوا ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے ہم رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی احادیث کی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی بھی کتابیں ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ حدیث بھی وحی ہے، لیکن اس حدیث کو پڑھا نہیں، تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن ہے دونوں وحی ہی، ہے دونوں اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام۔ اب جب دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب اگر کوئی ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وحی مطلوع پر بھی ایمان لائے اور وحی غیر مطلوع پر بھی ایمان لائے۔
یا دوسرے الفاظ میں قرآن پر بھی ایمان رکھے اور حدیث پر بھی ایمان رکھے، قرآن کو بھی معتبر تسلیم کرے اور حدیث کو بھی معتبر تسلیم کرے۔ یہاں تک تو ایک مثبت انداز میں صاف سیدھا عقیدہ ہے۔ اب موجودہ دور میں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہی کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے اس عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ یوں کہنے لگے صاحب ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ایمان والے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے، ہم قرآن کو اپنا رہبر تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے جو کلام بھیجا ہے، جو قرآن اتارا ہے، اس کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت مل جاتی ہے، یہ کافی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا۔ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہا کہ جب قرآن کافی ہے تو اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جب کافی ہے تو پھر اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر شروع میں ہی ارشاد فرما دی تھی کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے گھروں میں، جو اپنے محل میں صوفے پر بیٹھ کر، صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ کر یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں تک تو صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم کتاب پر، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور حدیث رسول کو بھی مانتے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، بات یہاں تک ٹھیک تھی، لیکن حدیث رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ والا معاملہ ہے کہ صاحب کتاب اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور حدیث رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پر یہ شک اور شبہ پیدا کر دیا کہ صاحب حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لکھی گئی۔ اب جب حضور کے بعد لکھی گئی تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو گئی، اس کے اندر اب اس میں سچائی پورے طور پر باقی نہیں رہی، اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہو گئی، لہٰذا اب وہ ایمان لانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ہم کو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے قرآن بھیج رہا ہوں اور یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں ہر چیز کے لیے تمہارے لیے راستہ بتلا دیا گیا۔ قرآن میں کیا بتلا دیا گیا؟ ہر چیز کے لیے راستہ بتلا دیا گیا، لہٰذا قرآن کے بعد اب حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ جو کہنا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تو سائیڈ میں رکھیے، کچھ دیر کے لیے ان کی بات خود ان کے حق میں غلط ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں، جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو قرآن خود بتلا رہا ہے کہ حدیث رسول بھی حجت ہے۔ قرآن خود بتلا رہا ہے کہ حدیث رسول بھی حجت ہے۔ اب اگر تم قرآن کو مان رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ حدیث کو بھی تم مانو۔ اگر حدیث کو نہیں مان رہے تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے بیان کو بھی نہیں مان رہے ہو۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ
اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. محبت کا مطلب اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، اللہ کی مرضی پر چلتے ہو تاکہ اس کی خوشنودی ملے، تاکہ اس کی محبت ملے، تاکہ اس کی رضا ملے. اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہیں کس کے اوپر چلنا ہے؟ نبی کے راستے پر چلنا ہے. اور نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کا راستہ حدیث رسول ہے. حدیث سے ہی تو پتہ چلا. تو یہ جو اہل قرآن کا فتنہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، تو اللہ کی کتاب جو بات پر عمل کرنے کا حکم دے رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی کتاب خود بتا رہی ہے کہ حدیث رسول پر چلو، تو پھر تم اپنی عقل سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ حدیث کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو گئی، حدیث کے اندر وہ سچائی نہیں رہی، حدیث کے اندر وہ سند مضبوط نہیں رہی؟ یہ بات تمہارا کہنا خود تمہارے بیان کے مطابق غلط ہے. دوسری دلیل، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. لوگوں کو دعا کرنا سکھلایا گیا. کیا دعا مانگو؟ اے اللہ ہم کو ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی، ہم کو ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی. صراط مستقیم سے مراد جنت والا راستہ، ایسا راستہ کہ جس راستے پر چل کر آدمی دنیا کی زندگی گزار کر جنت تک پہنچ جائے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. پہلا پارہ ہے، پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اس سورہ فاتحہ کو جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، تو وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو اس بات کی تعلیم دی، یہ بات سکھلائی کہ اللہ سے دعا مانگو. کئی کی دعا مانگو؟ ہدایت کی دعا مانگو. کس چیز کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی ہدایت. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جنت والا راستہ ہے. جنت والے راستے پر کون چلتے ہیں؟ آگے اس کو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. دعا مانگ رہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا فضل ہوا، آپ کا انعام ہوا. کون ہے وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے. اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اس لیے میں قرآن سے ہی دلیل دے رہا ہوں. قرآن خود کہہ رہا ہے ایک دوسری جگہ پر 5ویں پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا لفظ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. آپ نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا میں پوچھے نا اللہ سے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا. تو وہی قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر ان لوگوں کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ آگے اس کی اور وضاحت کر دی گئی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انبیاء ہوں گے،
کون ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ انبیاء ہوں گے۔ جب اللہ انبیاء پر انعام کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ دعا میں مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو جن پر آپ کا انعام ہوا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہے۔ جب نبی کے راستے پر چلیں گے تو صراط مستقیم ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر کرے گا۔ تو پھر ضروری ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق، جب آپ اہل قرآن ہیں، جب قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن کو دلیل سمجھ رہے ہیں، حدیث کو آپ نہیں مان رہے ہیں، تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ تم نبی کے راستے پر چلو۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تم نبی کے راستے پر چلو۔ جب نبی کے راستے پر چلیں گے تو نبی کا راستہ حدیث میں بتلایا گیا۔ نبی کا راستہ حدیث ہے، سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ اب اس حدیث رسول سے اگر تم اپنا دامن بچا کر چلو گے تو پھر اللہ کی نظر میں تم ان لوگوں میں نہیں ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو پھر تم صراط مستقیم سے بہک گئے، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو گئے۔ جب سیدھے راستے سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، تو پھر اللہ کی نظر میں جو تم ایمان والے سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، اللہ کی نظر میں تم وہ اس ایمان سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ اہل قرآن بہت زیادہ لوگوں کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات پیدا کر کے حدیث رسول سے جو ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا اعتماد ہے، اس اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ان شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اور ہمیں اپنے عقیدے کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق معلومات حاصل رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل قرآن کے اور ایسے ہی بہت سارے عقیدے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بندہ نیک اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ کریں گے۔ آخرت میں ان لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں بے ایمانی کی زندگی گزاریں گے اور عمل صالح کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہوگی۔ اب یہ جنت کیا چیز ہے اور جہنم کیا چیز ہے؟ جنت جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو ہر طرح کے انعامات اور اکرام سے نوازیں گے، ہر طرح کا اس کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، اور جہنم جہاں پر ہر قسم کی سزا اور تکلیف دی جائے گی، وہ ایک ٹھکانہ ہوگا، وہ ایک جگہ ہوگی جہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچ کر، اپنی نفسانی خواہشات سے بچ کر، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ٹھکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ ہوگی، ایک مکان ہوگا، وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے، وہاں پر اس کو وہ محل دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو لوگ نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اور آخرت کو بھلا کر زندگی گزاری، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ان لوگوں کا جو اڈا ہوگا جہاں پر انہیں ڈالا جائے گا وہ دوزخ ہوگا۔ وہ ایک مکان ہے جہاں پر ہر قسم کی سزا دی جائے گی، ہر قسم کی تکلیف دی جائے گی، ہر قسم کے عذابات، دوزخ کا عذاب آگ کے ذریعے سے، دوزخ کا عذاب سانپ بچھوؤں کے ذریعے سے یہ دیا جائے گا۔
یہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، جس کو حدیث نے بھی بیان کیا ہے۔ اب اہل قرآن کا جو فرقہ ہے وہ لوگ حدیث کو تو نہیں مانتے ہیں، اب قرآن کو مانتے ہیں۔ اب قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے جنت و جہنم۔ جنت و جہنم تو بس انسان کا فیوچر اور مستقبل ہے۔ جیسے بچپنے سے یا ابتدائی جوانی میں جب آدمی روزگار پر لگتا ہے، تھوڑا بہت کمانے لگتا ہے تو اب فیوچر کا پلان کرتا ہے کہ میں اگر اپنی آمدنی میں اتنی سیونگ کرتا جاؤں گا، میں اپنی آمدنی میں اتنی اپنی بچت کرتا جاؤں گا تو مستقبل میں ایک بڑا مکان خریدوں گا اور اس کے بعد اس میں ہر طرح سے اپنی سہولیات اور آرام دہ چیزوں کو رکھوں گا۔ یہ میرا ایک پلان ہے، 20 سال کے بعد ہونے والا ہے۔ تو جیسے فیوچر کا پلان آدمی کرتا ہے، اہل قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں جنت و جہنم کو بتلایا گیا، یہ بھی دراصل انسان کے مستقبل کو بتلایا گیا۔ باقی جنت و جہنم کوئی الگ سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی گمراہی ہے، یہ ان لوگوں کا غلط عقیدہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر قرآن اور حدیث کے نام پر اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں، اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ اور ایک ان لوگوں کی گمراہی یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ تو اب اہل قرآن کی اس آیت کو لے کر یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، صاحب جب قرآن کہہ رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا، تو جب قرآن میں ہر چیز آ گئی تو اب حدیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف آیت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جیسے کتاب اللہ کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، تو اس قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے، اس قرآن کے احکامات کو بتلانے کے لیے، ان قرآن کے احکامات کو عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے، ان قرآنی احکامات کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی اتارا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ، اب آپ بولیں گے جب کتاب اللہ ہر چیز کے لیے ہے تو پھر رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن جب آپ رسول اللہ کو چھوڑ کر پڑھیں گے، قرآن کا ڈائریکٹ آپ مطالعہ کریں گے، قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ جن کا عملی نمونہ آپ نہیں پیش کر سکتے قرآن کے ذریعے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کے لیے قرآن تو کہہ دیا نماز پڑھو، لیکن قرآن کے پورے 30 پاروں میں کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ فجر کے 2 رکعت ہیں، ظہر کے 4 رکعت ہیں، عصر مغرب کے 3 رکعت ہیں، واجب الوتر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ تو ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کے اندر 6 فرائض ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرات کرنا، یہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ تم نماز پڑھو، ہاں اتنا بھی ہے کہ رکوع اور سجدہ کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ رکوع کیسا کرنا ہے اور سجدہ کیسا کرنا ہے۔ رکوع کی کیفیت ہے، رکوع کی ایک خاص حیت ہے۔ اب یہ رکوع کی حیت قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ اب آپ بولیں گے، اب ہم اہل قرآن سے اب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب آپ بولے نا قرآن میں ہر چیز ہے، اب جب قرآن میں ہر چیز ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بتلاؤ بھی نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نماز تو ارے جیسا پڑھتے سب لوگ ویسی ہی پڑھنا، نہیں دیکھتے مسجد میں سب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی، رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، جب آپ وہ رکوع اور وہ سجدے کو مان رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ رکوع اور سجدے کی یہ حیت اور یہ کیفیت حدیث سے ہی معلوم ہوئی ہے، رسول اللہ کے بتلانے سے ہی معلوم ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی ہر چیز کو بتلانے والا ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن سے یہ بتلاؤ کہ قرآن میں یہ کہاں بتلایا گیا کہ رکوع ایسے کرنا ہے اور سجدہ ایسے کرنا ہے، اور رکعتیں اتنی ہیں اور فرائض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، یہ تمام تفصیلات تو ہم کو کہاں پر بتلائی گئی ہے؟ حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ لہٰذا اہل قرآن کا یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے حدیث کو مانتے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اہل قرآن کو جواب دینا ہے، اہل قرآن سے بات کرنا ہے۔ اہل قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو ہی مانتے حدیث کو نہیں مانتے، تو میں ان لوگوں کو حدیث کی حجیت بتلا رہا ہوں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پر ہمارا اعتماد ہے، حدیث حجت ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، تو سنو قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ رسول کو صرف عام لوگوں کی طرح نہیں بھیجا گیا کہ آنا ہے، زندگی گزارنا ہے، چلے جانا ہے، بلکہ رسول کو پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے کہ تم ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بناؤ، ان کے مطابق زندگی گزارو، ان کے شب و روز جیسے گزر رہے ہیں ویسی اپنی زندگی گزارو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا نمونہ بنا کر دیا گیا ہے، ایک اچھا نمونہ دیا گیا ہے، تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی اطاعت کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہیں، اب آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر رسول اللہ کو نمونہ کیسے سمجھو گے؟ رسول اللہ کی اطاعت کہاں کرو گے؟ رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب ہی کیا باقی رہ جائے گا؟ کتاب اللہ پر تو مان رہے، تم اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب بول رہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور تم رسول کی اطاعت کرنے کے لیے حدیث کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر کس چیز کی اطاعت کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم قرآن کی آیت کو ہی نہیں مان رہے ہو، قرآن کی آیت کو ہی تم نہیں مان رہے ہو۔ اہل قرآن کہہ رہے ہو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے ہو، تم اہل قرآن نہیں، منکر قرآن ہو، قرآن کو ہی نہیں مان رہے ہو تم۔ اور سنیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو تعلیم دی، بندوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجئے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ ہدایت کے محتاج ہے ہم، ہماری دنیا کی زندگی کی سب سے اہم ترین ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت اگر ہے تو نجات ہے، ہدایت ملیں گی تو اللہ کے پاس کامیابی ہے، ہدایت نہیں ہے تو ناکام ہے۔ اور قرآن خود ایک جگہ پہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کس کی اطاعت کرو گے؟ کس کی اطاعت کرو گے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے حدیث میں ہے، اگر حدیث کو نہیں مانو گے،
حدیث کا انکار کر دو گے تو پھر رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی، اور تمہیں ہدایت کا حکم دیا گیا قرآن میں۔ اگر قرآن کو مانتے ہو اور ہدایت کے محتاج ہو، ہدایت کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر رسول کی اطاعت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ارے صاحب، اگر کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو اس کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ذریعے کو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو فلاں دوا استعمال کرنا ہے، دوا استعمال کریں گے تو آپ کو شفا ملے گی، صحت ملے گی، لیکن آپ یہ ہے کہ شفا کے بھی محتاج ہیں، صحت کے بھی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن دوا کا انکار کر رہے ہیں، دوا کے کھانے کا انکار کر رہے ہیں، کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا سوال کرو، ہدایت مانگو کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پر تمہارا ایمان ہے، اور وہ قرآن ہی بول رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اب نبی کی اطاعت سے ہی تم مکر رہے ہو، نبی کی اطاعت کو کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہو تو تمہیں ہدایت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے کہ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی نزاعات میں، اپنے آپسی لڑائیوں جھگڑوں میں اور اپنے آپسی اختلافات میں جب تک کہ رسول اللہ کو اپنا حکم اور فیصل نہ مان لے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بھائی تمہارے درمیان آپس میں کوئی بات میں اختلاف ہو گیا، آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، اب اس جھگڑے کو نمٹنا ہے، اس جھگڑے میں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے تو کس کا فیصلہ کرائیں گے؟ گنڈوں کا، لیڈروں کا، مسجد کی کمیٹی کا، امام صاحب کا، کس کا فیصلہ کرائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپسی اختلافات اور اپنے آپسی نزاعات میں اگر تم کسی کو فیصل بنانا ہے تو وہ رسول اللہ کو فیصل بنانا ہے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور رسول اللہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو ماننا ہے اور اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر تم نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو پھر رب کعبہ کی قسم تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ہاں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ مان لیے، لیکن اس فیصلے کے متعلق دل میں کچھ کانٹا چبھ رہا ہے، دل میں ابھی کچھ چپقلش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کے فیصلے کو جیسا ماننا تھا ویسا نہیں مانا، تب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اہل قرآن کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پھر سنو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے رسول اللہ کے فیصلے کو مانو۔ اب رسول اللہ کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ رسول اللہ کا فیصلہ حدیث میں ہے۔ اب جب تم حدیث کو نہیں مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے حکم کا بھی انکار کر رہے ہو، قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی ایمان والے کے لیے، کسی ایمان والے مرد کے لیے، کسی ایمان والی عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر اب کسی ایمان والے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اللہ کا نافرمان ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اہل قرآن ہو نا، اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تو اہل قرآن ہونا ہے تو پھر یہاں پر قرآن خود کہتا ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اہل قرآن گمراہ ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر میں کوئی ختم نبوت کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں، یہ کسی تنظیم کی کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں، جس اللہ کی کتاب میں ان اہل قرآن کے لیے کہا گیا رسول کا اگر دامن چھوڑ دو گے، رسول کی احادیث کا اگر انکار کر دو گے تو تم قرآن کی نگاہ میں ہی گمراہ ہو۔ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ہاں، اس لیے عزیز دوستو، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جہاں پر قرآن خود ان کے لیے صاف صاف یہ کہہ رہا ہو تو پھر ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا، ایسے لوگوں کی باتوں کو ماننا خود ہمارے اپنے ایمان کو خراب کر لینا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کر لینا ہے۔ ایمان کا معیار اور ایمان کو جانچنے اور پرکھنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، بہت بڑا ایک دھوکہ چل رہا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقے میں۔ یہ لوگ اپنے علم اور تحقیق کے اوپر اتنا بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اپنی پڑھائی کے اوپر، اپنے ایجوکیشن کے اوپر اور اپنی سیلف اسٹڈی کے اوپر اتنا بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اتنا بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ کسی عالم دین سے ملنے کے لیے، کسی امام صاحب سے ملنے کے لیے، کسی مفتی صاحب سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو سمجھ لیا ہے، ہم نے جو تحقیق کر لی ہے، ہم نے جو گوگل پر ریسرچ کر لیا ہے، ہم نے جو فلاں اسکالر کو ہم نے جو سن لیا ہے، انہوں نے جو باتیں ہم کو سائنس کی روشنی میں بتلائی ہیں، انہوں نے ہم کو دور جدید کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر جو بتلایا ہے وہی اصلی بات ہے، وہ بات دل کو لگنے والی بات ہے۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہم کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں بہت دور ہو چکی ہیں۔ اگر اس زمانے میں جینا ہے، اگر اس زمانے میں ترقی کرنا ہے تو ہم کو خود تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو خود آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسا نوجوان طبقہ خود اپنی سیلف اسٹڈی پر، ذاتی مطالعے پر بھروسہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اپنے جو خیالات بن رہے ہیں، اپنے جو نظریات بن رہے ہیں، اپنی جو سوچ اور فکر بن رہی ہے، اس سوچ اور فکر کو پیش بھی نہیں کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جو سوچ تو اپنے ذہن میں پال رہا ہے وہ کسی عالم دین سے اس کا مذاکرہ کر لیتا، اس کو شیئر کر لیتا، اس کو بتا دیتا تو وہ قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر جانچ کر اس کو دیکھ کر تجھے بتلاتے کہ کتنی بات صحیح ہے، کتنی بات غلط ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، کتنا قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں، اس طرح کی گمراہیاں قیامت کے قریب آئیں گی، اس طرح کی گمراہیاں اور فتنے قیامت کے قریب آئیں گے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کو اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے ان ورکشاپوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں آنے والے ان خیالات کو اپنی ذات کے حد تک محدود رکھ کر اس پر اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد رکھیں گے،
کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان فتنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ فتنے سے متاثر ہو گیا، ملاقات کی، ہم نے جا کر ان کو سمجھانا چاہا، ہم نے بات کی، قرآن سمجھایا، حدیث سمجھائی، رسول اللہ کے ارشادات سمجھائے، تو وہ بیچارہ سنتا ہوا اپنا تاثر ایسا پیش کر رہا ہے، اپنا تاثر ایسے پیش کر رہا ہے، یہ مولانا لوگ ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، بیچارے بول رہے ہیں، سن لیں گے، تھوڑی دیر بولیں گے، بولنے کے بعد چلے جائیں گے، ان کا کام ہے بولنا، اس لیے بول رہے ہیں، تھوڑی دیر سن لو اور اس کے بعد ان کو بھیج دو۔ باقی ہم جو ذہن میں پرکھ رہے، ہم جو ذہن میں پال رہے ہیں نا، وہی بات صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ ارے بھائی، دنیا کے لوگوں کو تو تم نے دھوکہ دے دیا، مولانا لوگوں کو تو تم نے سمجھا بجھا کر بھیج دیا، کیا کر لو گے جب اللہ کے یہاں پیشی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ دل میں تو شکوک و شبہات ہے، دل میں تو تم نے اس طرح کے غلط عقیدے بٹھا لیے، اور سامنے تم نے زبان سے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں، جاوید احمد غامدی کو بھی نہیں مانتا ہوں، گور شاہی کو بھی نہیں مانتا ہوں، فیاض کو بھی نہیں مانتا ہوں، شکیل بن حنیف کو بھی، کس کو بھی نہیں مانتا ہوں، صاحب میں مسجد کچھ آتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کچھ مانتا ہوں، زبان سے تو کہہ رہا ہے، لیکن دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنی دل کی دنیا میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے جی میں، تمہارے نفس میں جو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے استاذ گزرے، امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی تھی، فرمایا تھا جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، کہ اپنی کشتی کو مضبوط بنا لو، اس لیے کہ سمندر بہت گہرا ہے، سمندر کی موجوں کی تھپیڑوں میں اگر آ جاؤ گے اور کشتی اگر کمزور رہے گی تو کشتی تمہاری سمندر کی موجوں میں ڈوب جائے گی، اس لیے کشتی کو مضبوط کر لو۔ وَأَكْثِرِ الزَّادَ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، اور اپنا سامان سفر بہت زیادہ رکھ لو، اس لیے کہ آنے والا سفر بہت لمبا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ جو زندگی گزر رہی ہے، آخرت میں جانا ہے، اور آخرت میں جانے کا یہ جو سفر ہے بہت لمبا سفر ہے، وہاں پر جانے کے لیے یہاں پر ایمان اور عمل کا توشہ مضبوطی کے ساتھ بہت زیادہ کر لو۔ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، اس لیے کہ جو جانچنے والا ہے وہ بہت ہی باریک بین ہے۔ ہمارے ایمان کی جو جانچ ہونے والی ہے، ہمارے ایمان کو جو پرکھا جانے والا ہے، اور ہمارے ایمان کا جو امتحان ہونے والا ہے، وہ امتحان لینے والی ذات بہت ہی باریک بھی ہیں۔ تمہاری زبان کو نہیں دیکھے گا وہ، تمہارے بول کو نہیں دیکھے گا وہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم او الى نیاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھیں گے، تمہارے دلوں کو دیکھیں گے۔ دل کو کیا دیکھیں گے؟ دل کے اسکین کرانے کے بعد دل کی فوٹو دیکھیں گے، وہ نہیں، بلکہ دل میں آنے والے خیالات۔ اگر آنے والے خیالات اللہ کی کتاب کے، رسول اللہ کے احادیث کے خلاف میں
اللہ کے دین کے حکم کے خلاف میں اگر تمہارا کوئی شک و شبہ ہو رہا ہو، اس کے متعلق تمہارے دل میں اگر غلط خیالات آ رہے ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جانچیں گے، اس کو جانیں گے اور اس کو نکالیں گے اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ جو اس طرح کے قیامت کے قریب، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو فتنوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، یہ جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، جو ایمان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جو ایمان کے لٹیرے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے موقع دیا ہم لوگوں کو اس طرح کے ورکشاپ میں بیٹھنے کی، کچھ سننے سنانے کی، تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج تو ہمارا ایمان اللہ کرے کہ باقی ہے، سلامت ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان نزا کی حالت میں، موت کے وقت میں، جب کہ ہماری روح قبض ہو رہی ہو، اس وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، اور پھر ہمارے ایمان کے ساتھ ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی ہم فکر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا گیا، بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، فرشتے آ گئے۔ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو لوگ قریب کر لیتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، قریب آتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کے تقریباً 12 بیٹے تھے، وہ پورے کے پورے بیٹے آ گئے۔ جب 12 بیٹے آ گئے تو باپ نے اپنے بچوں کو آخری وصیت کرتے ہوئے، آخری نصیحت کرتے ہوئے، ہر باپ اپنے بچوں کو جب چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کو بھی ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیسے ہوگا، میں تو جب تک رہا دیکھ بھال کر لیا، لیکن میرے بعد بچوں کا کون پرسان حال ہوگا، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی فکر ہونے لگی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا۔ وہ بڑا اہم سوال ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے جہاں ان کے معاش کی فکر کرتے ہیں، جہاں ہم ان کے لیے پراپرٹیز بناتے ہیں، جہاں ہم ان کے لیے بینک بیلنس تیار کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہوں، اس سے زیادہ وہ حضرت یعقوب کے وہ سوال کو بھی ہم اپنے ذہن میں اپنی اولاد کے متعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، بیٹے میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میں قرآن کے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تم کس دین کی پیروی کرو گے، کس مذہب پر عمل کرو گے؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے تو اللہ کی توحید اور اللہ کا خالص دین تمہارے سامنے پیش کیا تھا، تم کیا کرو گے میرے بعد؟ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہو رہی ہے۔ ایسے ہی عزیز دوستو، ہمیں بھی ہماری اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی ان کو یہ سبق پڑھائیں، ہم بھی ان کو یہ تعلیم دیں کہ جیسے ہم تم کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کا علم سکھا رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کو تم جاری رکھنا، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کو تم جاری رکھنا۔ ما تعبدون من بعدی، ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ ما تأکلون من بعدی، این تسکنون من بعدی، میرے بعد کیسے کھاؤ گے، میرے بعد کہاں رہو گے؟ ہمارے یہ خیالات ہیں، لیکن نبی کی کیا تعلیم ہے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے مذہب پر تم چلو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے،
جس ایک اللہ کی آپ نے توحید کی تعلیم دی ہے، اسی ایک اللہ کو ہم مانیں گے جو تمہارا بھی معبود ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی معبود ہے. ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان بن کر مریں گے. یہ نبی کے گھرانے کی تربیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تو ہمارے نبی کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، اور ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہمارے لیے، اس قرآن میں یہ واقعے کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ اس سے ہم کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کے لیے، اپنی نسل کی سلامتی کے، اپنے نسل کے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں حضرت والا کا کہ باوجود آپ اچانک اس عنوان پر آپ کو کہا گیا تھا کہنے کے لیے، مگر آپ نے پورے عنوان کا حق ادا کر دیا. میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور اسی طرح ترقی عطا فرمائے. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.